Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia और आज हम बात करेंगे मिनिमलिज्म के बारे में. Minimalism यानी you have less things in your house. Less than you have a TV in your house, you have a table in your house, you have a heater in your house, you have a bed in your house. Okay, so जैसे कि minimalism से ही पता चलता है कि इसका मतलब है कि you have less things, you own less things, ठीक है? In your house. In your house, you have less things. अच्छा, ये एक ऐसी आदत है जो कि अगर अपना ली जाए तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपके घर में ही सिर्फ लेस थिंग्स हैं या सिर्फ काम की चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं या सिर्फ काम की चीज़ें आप अपने घर में रखते हैं. बाकी चीज़ें या तो आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसको आपको लगता है कि भाई नहीं ये मेमोरीज़ हैं, या ऐसे लगता है कि नहीं ये किसी काम आ जाएगी, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग गार्बेज इकट्ठा करते हैं उसमें ये होता है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड गार्बेज, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए दैट्स अ ट्रेजर कि नहीं इसका मैं ये बना लूँगी. ज़्यादातर जो सोइंग फ्रीक्स होते हैं, मैंने भी एक ज़माने में बहुत सोइंग की है, तो हमें ये होता है कि यार अच्छा ये बड़ा प्यारा जो है ना फैब्रिक का पीस है, या ये बड़ी प्यारी लेस है, या ये बटन्स हैं, या कुछ चीज़ है, वी जस्ट वांट टू कीप देम कि हम किसी वक्त भी इसको यूज़ कर लेंगे, या जब भी हम कभी बाजार में जाते हैं तो वी जस्ट टिडबिट्स जो होते हैं वो हम ख़रीद लाते हैं कि नहीं इसका उसके साथ डिज़ाइनिंग हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगा. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअली काम कर पाते हैं. ज़्यादातर वो लिफाफों में पड़ी रह जाती हैं, और फिर जब कुछ अर्से बाद जब आप थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या थोड़ा सफाई वगैरह कर रहे होते हैं तो वो निकल के आते हैं, एंड यू आर लाइक यार अच्छा ये भी चीज़ पड़ी है अभी. तो मेरे केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे होता था कि दो दो तीन तीन जो बैग्स थे वो फुल हुए पड़े होते थे, लेकिन क्योंकि व्हेन आई वेयर क्लोथ्स तो मेरे क्लोथ्स में भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है. आई वेयर मैं वीडियो बना लूँ तो मैं चेक करूँगी, ठीक है? तो मेरे क्लोथ्स में इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि कोई फ्रिल्स लगी हैं, कोई लेसेस लगी हैं. आई प्रेफर टू वेयर सिंपल क्लोथ्स. और फिर इसी तरह मेरे बच्चों के बाद में उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी मिनिमलिज्म के बारे में. जैसे कमेंट जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे आप पहले मिनिमलिज्म के बारे में बात करते थे, एक्चुअली मैंने इस पर बात करना छोड़ दिया, कम कर दिया, इसलिए कि उस ज़्यादा लोग देखते ही नहीं इस चीज़ को. ज़्यादातर मेरी इवन जो वीडियोस मैं पढ़ाई पे बनाऊँ, एआई पे बनाऊँ, वो भी लोग नहीं देखते, हालांकि दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. और इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ जो है इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है टू स्टे कनेक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड. दो हम सारे जो मैंने ये चीज़ भी देखी, हम सारे जो एआई पढ़ रहे हैं या इस पे काम करने वाले हैं, वी डोंट लाइक इट. ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट लाइक इट द वे इट इज़ गोइंग टू चेंज आवर वर्ल्ड. और जो बहुत बेसिक जो मेजर मसले हल करने की बजाय ऑल व्हाट इज़, देखिए एज अ मेजॉरिटी एज अ ह्यूमैनिटी हम सब लोग अपने अपने काम से अपने आप को एसोशिएट करते हैं. वी बहुत जगह हमें ये फील होता है कि हमारी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे काम को लेके है. हम अपने आप को अपनी सेल्फ वर्थ को समटाइम्स अपने काम के साथ रिलेट करते हैं. तो हो ये रहा है कि इंसान को रिप्लेस कर दो इंसान को, और इंसान बड़ा आसानी से रिप्लेसेबल है. अगर आप जो टेक्नोलॉजी जो है चैट जीपीटी को अगर आप देखें, ना सिर्फ ये टेक्स्ट जनरेट करता है, ये लाइव चीज़ों को देख के आपको बता सकता है. ये सारे ओपन सोर्स चीज़ें पड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पेड सॉफ्टवेयर पे हमें इस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं. चीज़ों को देखता है, पूरे कमरे को देख के बता देता है. हम प्रोसेस कराते हैं, वीडियोस कराते हैं, सेकंड्स के अंदर बता देता है कि भाई ये वीडियो का बैकग्राउंड ये था, ये सारा, अगला बात क्या कर रहा है, कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या बात हुई. उससे भी ज़्यादा बहुत आगे जो कि काम, वही बात हम करते हैं कि जो काम जिस ह्यूमन ने करना है वो उसमें टाइम लगाएगा. जो काम वो करते हुए एक ह्यूमन जो है वो फुलफिल्ड भी फील करता है, जिसमें आर्ट आ जाता है, पोइट्री आ जाती है, उसको भी जो है वो जो अगर इसी तरह ऑटोमेट कर दिया जाए जिस तरह किया गया है. और ये एक मिरेकल है, इसके पीछे जो सारी जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग. इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है. लेकिन सवाल ये आता है कि फिर
ہیومینٹی ایک بہت بڑے شفٹ سے گزرے گی, اور یہ شفٹ بہت امیڈیٹ قسم کا شفٹ ہے جو کہ بڑا ڈسٹرپٹیو قسم کا ہے. تو اگین وہی بات ہے, if you can't fight them, you need to join them, and nobody has a clue کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور ہے کیا چیز. and this is very میرا خیال ہے کہ کبھی کسی ٹائم پہ بھی کسی انسان نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور اور اتنا زیادہ ڈوبیس قسم کا ڈاؤٹ فل نہیں اپنے آپ کو پایا ہوگا کہ ہر کوئی ہی ڈاؤٹ فل ہے. ایون دی آرگنائزیشنز آر ڈاؤٹ, دی بگ آرگنائزیشنز آر آلسو ڈاؤٹ فل کہ کیا ہوگا, کیا سین ہے. تو آئی ڈونٹ نو, اٹ فیلز لائک کہ جو بڑے لوگ ہیں, جو بڑے لوگ کہنے کا مطلب کہ جو بڑی بگ آرگنائز, جیسے ایلان ہو گیا, جیسے سیم آلٹمن ہے, یا یہ سارے لوگ ہیں, ایز اف دے آر بوائز, ایز اف دے آر کمپیٹنگ. پہلے ایڈوانسمنٹ ہوتی تھی, وہ وہی بات ہے کہ اب ایکسپونینشلی جو ہے نا وہ ریٹ انکریز ہو گیا ہے اس ایڈوانسمنٹ کا. پہلے ذرا وہ اتنی سلو بھی نہیں تھی, 10-20 سال کی جو ایڈوانسمنٹ, کوئی بڑی چیز آتی, کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا تھا, وہ بھی سلو نہیں تھا, اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی ایڈوانسمنٹ کا ہاتھ ہوتا تھا. لیکن اب جو چیز ہے یہ ایک ہی ہفتے کے اندر اتنا سارا کچھ ریویمپ ہو جاتا ہے کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یار جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ کہ یار یہ سیکھنا بھی ہے کہ نہیں سیکھنا, کہ میں کچھ اور آگے سیکھوں, آگے کیا چیز آگے اس کو دیکھوں. دو بیسز جو ہیں وہ مور اور لیس سیم ہیں, لیکن ٹو کیپ اپ ود بیسنگ ٹیکنالوجی یہ تھوڑا سا ڈانٹنگ لگ رہا. اگین ignorance is a bliss. People who don't want to know about it, it's good. اس وقت ذرا ٹربولنٹ چیزیں ہیں, جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی تو کیا پتہ اس وقت people would have better idea. لیکن میرا نہیں خیال, آج میں اور مناہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہیومینٹی ہیز deteriorated throughout these years, جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈیولپمنٹ ہو گئی, فلانا ہو گیا. یہیں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. We were talking this thing کہ نا اب ہر بندے کے پاس زیادہ وسائل ہیں, زیادہ چیزیں, ان مسائل کو ہم ایکویٹ کرتے ہیں چیزوں سے کہ نا ایون a middle class person is having a car, or can having a automated washing machine, or a lot of things جو کہ شاید کبھی کوئی بہت ہی پریویلیج قسم کی کلاس کے اندر یہ چیزیں لوگوں کے پاس ہوتی ہوں گی. تو یہیں سے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں, دیٹ از منیملزم. پلاسٹک, کیا اب ہیومن ڈیولپمنٹ کو ہم اس طرح ایکویٹ کرتے ہیں کہ اوننگ مور پلاسٹک مینس کہ وی آر ویل آف. ٹھیک ہے, پلاسٹک اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ چیزیں جو ہم پیتے ہیں, پانی جو ہم پیتے ہیں یا کھانا جو ہم کھاتے ہیں, اس میں بھی مائکرو پلاسٹکس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور جو ٹرینڈ ہمارا ہے, جس طرح چیزیں اب بہت زیادہ ورائٹی میں اویلیبل ہیں. پہلے آئی نو دیٹ آئی ایم این اینشینٹ پرسن, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اتنا زیادہ کپڑا نہیں ہوتا تھا, اتنی زیادہ کراکری نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ جو ہے چیزیں نہیں تھیں. لیکن اب بہت زیادہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور نیٹ فلکس نے ایک بہت ہی زبردست ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے, جس کا صرف میں نے ایک اس کا وہی دیکھا ہے جو آئی ڈونٹ نو جو پہلے آتا ہے, چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے. ڈاکیومنٹری بھی میں نے نہیں دیکھی, بٹ اٹ از ویری ڈسٹربنگ کہ ہم ہر سیکنڈ میں کتنا زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر اے آئی اس جگہ پہ آ جاتی ہے, ابھی تو پروڈکشن میجورٹی آف دا پروڈکشن از ہیومن بیسڈ, ہیومن اینڈ مشینس بیسڈ. لیکن جب ہم اس کو ٹوٹلی یا 80% اور 90% ہم اس کو مشینس پہ کر دیں گے تو پروڈکشن تو بہت زیادہ اور ہو جائے گی. تو the thing is کہ is it something that a human needs. اسی طرح ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے, جیسے آپ کپڑے جب کپڑے اویلیبل ہیں, ریڈیلی اویلیبل ہیں, اور آپ کو سستے میں مل رہے ہیں,
इसी तरह शूज़ हैं, इसी तरह या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, एंड यू आर रनिंग आफ्टर ट्रेंड्स एंड यू आर रनिंग आफ्टर कि नहीं अब ये मेरी चीज़ पुरानी हो गई है या ये चीज़ किसी ने पहले देख ली है. तो दिस इज़ ओनली अ माइंड सेट. ये सिर्फ आपका माइंड सेट बना दिए गए हैं किसी ज़माने में हमारे, और हम उसी के ऊपर चलते आ रहे हैं आज तक. तो आई थिंक मिनिमलिज्म को अपनाने के लिए हमें अपने आप को एक बहुत बड़ी ब्रेन शिफ्ट से गुजारना पड़ता है. हमें अगेन वही बात आती है, आई एम अ रिबेलियस पर्सन. शायद मुझे अब अंदाज़ा होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई चोज इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू कंप्लाई. जैसे स्कूल सिस्टम्स के साथ आई वॉज नॉट रेडी टू कंप्लाई, इसी तरह जो बहुत सारे नॉर्म्स हैं उनके साथ आई वॉज नॉट रेडी टू कंप्लाई कि यार नहीं, अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता है. मैं अगर एक कपड़े हैं शादी के, मैं उसको बार बार क्यों नहीं यूज़ कर सकती. ठीक है, शादी एक इवेंट है. एंड अरशद की ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, एंड ही टेल्स मी लाइक, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, ही टेल्स मी दैट कि फ़लाना लहंगा आया, दैट वाज लाइक 10 लाख रुपीज़, या इतना फ़लाना लहंगा है. तो इट्स लाइक इवन दुल्हन का लहंगा भी नहीं है, द अदर रिलेटिव्स इन द फैमिली के दूल्हे की बहन का लहंगा है, तो दैट इज़ लाइक 5 लाख रुपीज़ एंड दिस एंड दैट. So I don't really understand the need to spend so much money in these things. ठीक है, लेकिन वही बात है कि हम जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ है एक तो हमारी सोसाइटी में कि वी नीड टू शो ऑफ अ लॉट. लेकिन हम एक दूसरा ट्रैक कैसे अपना सकते हैं, उसको अपनाने के लिए हमें अपने आप को एक बहुत मेंटल शिफ्ट से गुजारना पड़ता है. अपने आप को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि यार ये चीज़ें जो मेरे पास हैं, अगर आप देखिए, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ नोट की है, अगर आप गौर करें तो आपके पास इस वक्त ये वीडियो मेरी बात सुनते हुए अगर आप अपनी सारी चीज़ों का तखमीना लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे, मतलब तखमीना तो मेरा ख्याल शायद इसमें होगा कि उसकी प्राइस लगाएं, नहीं, मतलब आप जो चीज़ें देखें आपके पास हैं, दोज आर मोर देन इनफ. ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत हैं. ठीक है, अगर मैं अब बताऊँ आपको कि मेरे पास जो कपड़े हैं, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अब मैंने बड़ा नहीं होना, क्या पता मैं और मोटे हो जाऊँ, लेकिन मैंने बड़ा नहीं होना, लेंथ वाइज बड़ा नहीं होना. तो लाइक फॉरएवर शायद मैं सारी ज़िंदगी में अपने उन कपड़ों में गुजार सकती हूँ. ठीक है, सो एक चीज़, अच्छा अर्शद मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो कहेंगे आप मुझे कोई सूट नहीं लेके देंगे, लाइक कि बस सब गुजारो तो तुम्हारे पास पड़े. तो दैट्स वन थिंग. लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि हमारी नीड्स क्या हैं और हमारी वांट्स क्या हैं. वांट्स तो अनलिमिटेड हैं. अगर आप देखते हैं जिस तरह के ट्रेंड्स आप सेट किए जाते हैं टीवीज़ पे, या अगर आप टीवी नहीं भी देखते हैं तो आप जितने भी ज़्यादा मतलब फ़ोन हर किसी के पास है, आप फ़ोन पे जब कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि हर जगह पे सबकॉन्शियसली आपको यही कहा जा रहा होता है कि नो, यू ट्राई दिस, यू बाय दिस, यू लुक दिस वे, you should have these clothes, you should have these shoes. जिनके साथ अब हमारी जो सैड पार्ट ये है कि हम वो चीज़ लेके भी खुश नहीं होते. That is the saddest part. That is the saddest part of the entire humanity, कि we are just putting in plastic, और हम उसको plastic, why am I saying plastic over and over again? Because what we are wearing also is plastic. ठीक है, पहले नहीं होता था, बहुत अरसे पहले our clothes used to be pure cotton, लेकिन आप देखेंगे कि अब it's plastic. आपको कुछ जो है I don't know, I feel कि मुझे कपड़ों में बहुत specific कपड़े ऐसे हैं जिसमें I can feel comfortable, otherwise the other clothes I feel itchy in most of the clothes that I own. तो बात ये है कि it is like just buying more and more plastic. हम नेचर से अपने आप को दूर कर रहे हैं और अपने आप को
آرٹیفیشل چیزوں سے قریب تر کرتے جا رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا. آپ ابھی بھی چلے جائیں, آج سیٹرڈے ہے, آپ ابھی بھی لاہور میں ڈولمن مال کھلا ہے, اینڈ پہلے بھی ہمارے پاس مالز کی کمی نہیں تھی. یہاں پہ ہمارے پاس لنک روڈ پہ امانہ مال ہے, دین امپوریم ہے, دین پیکیجز ہے, دین وی گاٹ ڈولمن مال. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت بے تحاشا مالز ایسے ہیں جو چھوٹی مطلب سوسائٹیز کی ان اینڈ آؤٹ پہ بنے ہوئے ہیں بہت ڈھیر سارے مالز جہاں پہ ہر طرح کے برانڈز ہیں. آپ میرا خیال ہر 5 kilometers پہ you would have all the brands like Khadi, Chenier, سارے برانڈز آپ کو وہ مل جائیں گے. So it means accessibility بہت زیادہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی گزر رہے ہیں, اگر آپ بل بورڈ دیکھتے ہیں کچھ ہے تو آپ کچھ اور بھی کرنے گئے ہوں تو یو نو کہ یار چلو یہی سوٹ پکڑ لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ all you were doing is start adding more burden to yourself. چیزوں کو بائی کرنا ایک چیز ہے, اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ خود کام نہیں کرتے تو چلو کوئی اور کام کر رہا ہے, اس نے جو ٹائم انویسٹ کیا ہے, اس نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ٹائم انویسٹ کر کے اپنا اس سے ہم ایکسچینج کرتے ہیں اس چیز کو جو ہم لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اگر میرے جیسا بندہ ہو تو وہ اگر اس چیز کو کچھ ہو جائے تو وہ سیڈ ہو جاتا ہے. I used to do that. Then I was like کہ نہیں, جب I had a close encounter with I won't say the encounter, I had seen the passing of my father and a few other deaths later on recently. So I feel کہ it's useless. I mean کچھ بھی ہے آپ just وہ میننگ, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. the thing I used to have کہ یار اس چیز کوئی خراب نہ ہو, اس کو ایسے نہ ہو, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. It's like just I don't give damn about it کہ یار ٹھیک ہے, I don't really think about things. لیکن the thing is کہ جو چیز آپ اون کرتے ہیں پھر آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے, آپ نے اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے, اس کا خیال بھی رکھنا ہے. پھر جب آپ صفائی کرنے لگتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں یا پھر آپ نے آرٹیفیشل پلانٹس رکھے ہوئے ہیں, تو وہ کچھ دن کے بعد اس کے اوپر مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے, یا جو بھی آپ کے پاس شو پیسز یا جو کچھ بھی ہے, شو کیس بھی ہے اگر آپ کے پاس جس میں آپ نے اپنے برتن سجائے ہوئے ہیں, جو کہ بہت, میرے پاس ایک خانہ ہے, صرف ایک کبڈ جس کے اندر مہمانوں کے برتن پڑے ہوتے ہیں اور وہ یوز ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ شو کیسز اور جو ہمارا کلچر ہے کہ وی ہیو دیٹ لیوش کائنڈ آف سیٹ ڈنر سیٹس, اور اس کے بعد ہمارے لیوش کائنڈ آف بگ بیڈس. آپ تو بیڈس کا ہیوج بیڈس دیکھ کے رائل بیڈس ہیں, we all are starting being kings in our capacity. So what we're doing is that we're just bringing more junk into our houses. Again, پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں in America, even I saw some in Norway as well, تو this whole thing becomes a trash. It is also a hazard. اگر خدا نخواستہ کوئی بجلی کا کوئی اسپارک ہو جائے یا پھر آگ لگ جائے کہیں پہ, تو یہ سارا جو سامان ہے this is a big hazard. یہ آپ کے لیے ایک لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ چیزوں کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں یا بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, باہر گئے ہیں کہ لائک نہیں میں نے تو لینا ہی لینا, یہ تو میں نے آج لینا ہی لینا ہے. اگر آپ نہیں لیتے اس وقت تو وہ آپ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے. سو دیز کائنڈ آف پیپل psychologically they are psychologically inside they are feeling empty. اب کیوں زیادہ یہ ہو گئی ہے یہ چیز کہ لوگ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بائی کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ کیوں زیادہ ہونے لگ گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا. اب اگین ہمارے پاس اسکرینز ہوتی ہیں, ہم کسی کے, میں نے بہت دفعہ یہ چیز بھی دیکھی ہے, اگر ہم فائنلی کسی سے مل بھی رہے ہوتے ہیں تو بھی آدھے ایک گھنٹے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے, ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, وہ ڈرین ہونے شروع ہو جاتی ہے. ان میں لائک کہ نہیں بس اب بیٹھ جائیں,
یا یہ چلا جائے یا میں کسی کے گھر گیا ہوں تو میں چلا جاؤں, اور پھر بس آخری ہمارا یہ کام یہ ہوتا ہے کہ چلیں فون آن کیا اور پھر وی آر drowned in another world, جہاں پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا, جہاں پہ ہم انویزبلی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے پاس پیپر نہیں تھا تو آئی واز ٹیلنگ مادی سم تھنگ, سب اسپیلنگ, تو وہ میرے ہاتھ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں ان کیس یو گائز بی ونڈرنگ کہ کیا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو سکلوڈ کر لیا ہے. تو وہ جو سکلوژن جو ہوتی ہے وہ ایک ہالونیس کریٹ کر دیں. تو ہم یہ سکلوژن جو ہوتی ہے, ہم سکلوڈڈ ہو گئے تو ہمارے اندر ایک ہالونیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے میجورٹی دا ہورڈنگ ویڈیوز وچ آئی واچڈ, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا گھر اتنا, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز بڑھ جائے اور یہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے گھر بھر جاتے ہیں چیزوں سے, یہاں تک کہ سیلنگس کو ٹچ کر رہے ہوتی ہیں ان کی چیزیں, یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں بچتی, کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنانے کے لیے جگہ نہیں بچتی, واش روم تک جانے کے لیے جگہ نہیں بچتی. بٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اپنی جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس میں سے میں نے ایک چیز بھی ڈسکارڈ نہیں کرنی. تو دس از اے مینٹل ڈیسیز, اٹ ٹرنز انٹو اے مینٹل ڈیسیز کہ اگر ہم چیزوں کو اتنا زیادہ ایکیومولیٹ کری جا رہے ہیں. اینڈ وی ایز اے سوسائٹی all of us are showing collective materialist behavior. ٹھیک ہے, اس کی وجہ اگین وہ یہ بات ہے کہ ہم جو فلفلمنٹ ہمیں ایک دوسرے سے ملتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اس کو ہم تلاش کرتے ہیں آلٹرنیٹس میں. تو اس کے لیے پھر ہم زیادہ چیزوں میں ایموشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. سو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آئی ہیو سین اے فیو پیپل ان لائک ریسنٹلی, جب آپ جاتے ہیں اس دنیا سے, دا مومنٹ یو کلوز یور آئیز, جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کب ہم نے جانا ہے, دا مومنٹ وی کلوز آور آئیز, سب کچھ جو ہے ہمارا, اگر ہمارے آس پاس والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں یا کیا سامان ہے, یا جس چیزوں کے ساتھ ہم اتنی زیادہ اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اس کو اٹھا کے ہم دفنائیں اور جا پھر دوسرا کام ہم اس کی چیزیں سارٹ کرنے میں لگائیں. اسکاٹ لینڈ میں تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پہ دے ور لائک کہ دی ایلڈرز ور وٹ دے ور ڈوئنگ کہ ہم وی نو کہ ہماری زیادہ زندگی نہیں رہ گئی ہے. اف یو آر لائک 80 اور 90 دے آر لائک ظاہر obviously one day we have to die. تو وہ پھر اپنی خود ہی سے کلیننگ ساری کرتے ہیں, جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, جو دینے والی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں, اور جو جس کو دینی ہوتی ہیں وہ اس کو دے کے انسان کو اگین ان دی اینڈ لائک باٹم لائن یہی ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے یا ہمیں فنکشن کرنے کے لیے ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن, وی ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ اسٹف. اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے, یہ بہت اچھی ہے, تو میں اس کو لے لوں, میں اس کو لے بھی سکتا ہوں, تو میں اس کو لے لوں. آپ اس کو جب لے لیتے ہیں تو میک شور اگر آپ کے پاس جو باقی چیزیں میں سے کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جو کہ آپ نہیں پہن رہے یا ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, پر آپ کو اس کو پھر بھی پہن رہے ہیں, میک شور یو گیو اوے دیٹ اسٹف. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر کلچر یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہمارے گھر میڈ آتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں, یا پھر ہم آس پاس کچھ بہت اچھی پیسز ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیملی میں کسی کو دیتے ہیں. تو دیٹس اے تھنگ کہ ڈو اوے وتھ تھنگس. وائی آئی سے دیٹ, بیکاز یہ نہ صرف آپ کو زندگی میں اس چیز میں آپ زیادہ آرگنائز رہ سکتے ہیں, آپ زیادہ کلین رہ سکتے ہیں, اپنا گھر زیادہ صاف رکھ سکتے ہیں, زیادہ کلین رہ سکتے ہیں, زیادہ آرگنائز رہ سکتے ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اپنی جگہ پہ مل جائے گی. دیٹس اے تھنگ. آپ کی زندگی میں فس کم ہو جاتی ہے منیملزم سے. آپ کی زندگی میں I'm not saying کہ بالکل ویسٹرنائز ہو جائیں, یا بالکل ہی آپ بالکل I own just 20 items, اس پہ بھی ایکسٹریم پہ نہ آئیں. جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں ان میں اور یہ ایک ایسا
ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ کو ایسے نہیں ہے کہ میں نے ڈی کلٹر کیا ہے مہینے میں، اس کے بعد میں نے سال بعد جا کے ڈی کلٹر کرنا ہے. میں نے ڈی کلٹر کیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ایوری ڈے میرے پاس ٹاسک ہوتا ہے کہ اچھا میرے گھر کے یہ چیز آئی ہے. اس میں آپ کا فریج بھی ہوتا ہے جس میں فوڈ آئٹمس پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت نیرلی 100% میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کبھی بھی مجھے کسی کا فریج کا دیکھنے کا موقع ملے تو 100% آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ دے ہیو 50 to 60% آئٹمس جو کہ انہوں نے استعمال نہیں کرنا ہے، جو کہ اب خراب ہو گئے ہیں، جس میں ان کے پاس میڈیسن کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں یا پھر ایکسپائرڈ آئٹمس کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں فریج کے اندر. تو اٹس اے ڈیلی پروسیس کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، وہ ختم، اب وہ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی نے اور کھانی ہے، یو جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. اسی طرح سردیاں ہیں، کچھ جرابیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، دے کین ناٹ گو مور، یہ اب خراب ہو گئی ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ نکالتے رہتے ہیں. کچھ سم ٹائمز کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، دا پیسج آف ٹائم کپڑوں کی ایج اب کم ہو گئی ہے تو کچھ کپڑے بہت زیادہ جلدی رف ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ جو ہے یہ اب آئی شوڈ پارٹ ود دس تھنگ. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ روز روز دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے جو کہ نیڈڈ نہیں ہوتی، لیکن اگر اٹس ان یور ہاؤس اٹس ٹیکنگ اپ مور اسپیس. ٹھیک ہے، اٹس ٹیکنگ اپ مور آف یور اٹینشن، سو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیٹس دا تھنگ. دوسری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ جس طرح سے آپ کی عادت بنتی جاتی ہے جب آپ اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو گیٹ ریڈ کرتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. سو جو دوسری بڑی چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ because recently I've started studying, so studying me there's a lot of material that we have to cover and we have to read and we have to go through a lot of videos and we have to go through a lot of a lot of material. تو مائی مائنڈ آٹومیٹکلی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے بیسکس سے دیکھنی پڑی ہیں، تو مائی مائنڈ آٹومیٹکلی سورٹس تھنگس آپ، نیرو ڈاؤن کرتا ہے اور فوکس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو کہ ان ڈیٹیلس کے اوپر جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. سو اگین دس از اے تھنگ کہ دس از اے پریکٹس جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی اس چیز میں کہ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز نہیں، آپ کو زندگی میں ہمیشہ یو میٹ پیپل اینڈ آپ کو لوگوں کے ساتھ روز چلتے پھرتے واسطہ پڑتا ہے، بٹ تھنگ از دیٹ جسٹ لائک آئی کین اسکین کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور یہ چیز نہیں چاہیے، اسی طرح ناٹ کہ مجھے یہ اس انسان سے مجھے کوئی مطلب ہے یا کوئی واسطہ رکھنا ہے، ناٹ ان دیٹ وے. I scan people, I am able to scan people in the way that this person is going to be good for my time or is not good for my time. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا limited time we have on earth، تو it's not، کیونکہ بہت سارے اب اتنا کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ if you give them time تو all you get from them is negativity. تو I don't think those people are worth your time. So اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں یا کسی گول کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو they would sit with you and they would just make sure کہ آپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ whatever you were doing is bullshit, whatever you were doing is not worth anything، اور جو تم کر رہے ہو it's useless، اور آپ کو کوئی ایسی ترکیبیں یا ایسی چیزیں بتائیں گے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. تو آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یار نادیہ اس طرح اتنا پاسبل نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو آپ کو زندگی میں برداشت کرنا پڑتا ہے. آئی ڈو دیٹ، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دیٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آپ کو اپنا جنک دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے کہ یہ لو، تو آپ نہیں لیں گے، پتہ نہیں آپ لے بھی لیں یا آئی ڈونٹ نو. کہ جب آپ کو اپنے گھر میں جنک رکھنے کی عادت ہوگی، اپنے دماغ میں جنک رکھنے کی عادت ہوگی، تو وہ
जो आपको जंक दे रहा होगा तो आप कहेंगे मोस्ट वेलकम, शायद मैं इसमें से कोई प्रोजेक्ट बना लूँ, शायद मैं इसकी कोई लैस यूज़ कर लूँ, इसका कुछ इसके आइडियाज़ का। तो नेगेटिव आइडियाज़ को भी आप स्वीकार करेंगे, ठीक है, उसको आप वेलकम करेंगे कि ठीक है, इस पर भी ये भी ठीक है। When I have to sit with, I have to sit with negative, like have to, I'm using it because अगर आप मुझे बैठना ही पड़ जाता है नेगेटिव लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनका मुझे पता है वो पुल मी डाउन, तो what I do is that I shut my mouth, I shut my mouth and I shut my brain as well, ताकि I don't let anything get inside. So ये चीज़ें हैं। मिनिमलिज्म का जो बात है हम करते रहेंगे, और अगेन कुछ बेसिक रूल्स हैं। आप ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपकी क्लॉजेट्स तक या सिर्फ आपके घर के किचन तक या आपके घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उन तक महदूद नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी मुझे कहते हैं कि नादिया वी आर लिविंग विद आवर इन लॉज, वी आर लिविंग विद आवर पेरेंट्स, तो हम किस तरह, वो लोग नहीं मानते ये चीज़ें देने को। तो या that's not your personal space. अगर आपका अपना रूम है, that's your personal space, you can start from there. And आहिस्ता आहिस्ता लोग जो आपके घर के बाकी लोग होते हैं, they start catching up your the way you work, ठीक है, आपकी जो हैबिट्स होती हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता, because I am the mother in the house and मेरी स्पेस में जो लोग हैं, because आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मुझे ये लगता है कि whatever I do, my family picks it up, has picked up everything over the years, क्योंकि probably I am the leader, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि आप जब घर में हैं और आपके बच्चे हैं तो उस वक्त आप लीड कर रहे होते हैं, तो शायद वो एक ये भी इन्फ्लुएंस होता है, एक डोमिनेंस का इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से आपके बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं। या शायद आपके, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स इस चीज़ को जल्दी पिक ना करें, बट आप अपने लिए, अगर आपका बैग है आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको मिनिमलिस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर करियर वुमन, इफ़ यू आर गोइंग आउट टू वर्क, ठीक है। इसी तरह आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल का बैग, आपकी अपनी क्लोजेट और आपका अपना रूम अगर नहीं है तो अगेन इट इज़ नॉट कि आप, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम दूसरों को डिक्टेट करें या हम दूसरों से कहें कि भाई ये चीज़ आप, हम दूसरों को कायल कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत दफ़ा ये भी लोग कमेंट्स करते हैं कि नो, नॉट इवन नॉट दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अपनी लिमिट्स में रह के या अपने जितनी आपकी डोमेन है उसमें रह के आप जो कुछ कर सकते हैं, आई वुड एनकरेज यू टू डू दैट। ये वीडियो लंबी होगी ज़रा, मैं इसको रैप अप इसी तरह करूँगी कि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जब आप ये समझते हैं कि नहीं मेरी वर्थ मेरे कपड़ों की वजह से है, या मेरी वर्थ जो है मुझे लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट इस वजह से करेंगे बिकॉज आई एम वेयरिंग गुड क्लोथ्स, yeah, I'm wearing expensive jewelry or things like that. So I think you should change your company. You are, you know, you're in a wrong company. ऐसे लोग आपको जो इन चीज़ों पे आपको जज कर रहे हैं या इन चीज़ों पे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये आपको इवेंचुअली ड्रेन करेंगे। तो इट्स बेटर कि यू जस्ट लिव योर लाइफ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम है, हम इसको अनफॉर्चुनेटली एशिया में हम इसको लोगों की बनाए हुए असूलों पे, प्रोटोकॉल्स पे हम उसको गुजारते हैं, ना कि हम खुद डिफ़ाइन करें अपने लिए अपनी मोरालिटी, अपना सिस्टम कि हम किस तरह से इसको लीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगेन ज़िंदा रहने के लिए लाइफ इज़ वेरी ईजी। ज़िंदा रहने के लिए वी डोंट नीड मच, ठीक है। सो आई होप you got something out of this and you have a great day. Bye.